آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو، پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں، میرے نبی کے مکان، میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے آ رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی، ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزماں کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی، جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی۔ آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر، آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو۔ ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا، میری نظر ایک دن زمین پر پڑی، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں پولیا ہے تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو